کہ پہلے اس بل پہ بھی بات کر لیں اور پھر دوسری باتوں کا بھی جواب دے دیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. یہ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ قرارداد تو بڑی زبردست آپ کی آئی ہے. یہ جو قرارداد ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں اور ایک پی ایم ایل این کے ہیں، ادھر سے علی حیدر گیلانی ہیں، آپ کے اقبال چودھری صاحب ہیں. گیلانی صاحب کو تو چھوڑیں، اقبال چودھری صاحب نے پہلے گورنمنٹ سے پوچھا تھا یہ تمام مشورے دیتے ہوئے، کیونکہ یہ تو اپنے قانون کی پوری مخالفت کر رہے ہیں جو آپ لوگوں نے پاس کیا. نہیں مالک صاحب، دیکھیں میں دو مختلف باتیں ہیں جن دونوں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے. دیکھیں قانون پہ تو میرا جو اس سے قبل قانون تھا میرا اس پہ بھی شدید تحفظات تھے اور میں ان کو زیادہ امپاورڈ چاہتا تھا جو 2013 کا قانون تھا. اور پھر جب تحریک انصاف کے دور میں دو قوانین آئے تو ان دونوں کے اوپر بھی ہمارے شدید تحفظات تھے، لیکن یہ مدعا ہر قانون کے وقت موجود تھا. جب سے آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن میں آئین میں ڈالا گیا تو ہم اس وقت سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ قوانین تو بنانا صوبائی حکومتوں کا اختیار ہے، وہ آرڈیننس کی صورت میں بھی دیتی رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے مؤثر آج تک لوکل گورنمنٹس کا نظام رہا وہ PLGO 2001 آرڈیننس کے ذریعے وہ کسی اسمبلی میں پاس نہیں ہوا تھا. اور ہمارا یہی ماننا ہے کہ حکومتیں چاہے کسی جماعت کی بھی ہوں، فیڈرل ٹیئر جو ہے وہ پروونشل ٹیئر کے لیے بڑا کوئی ریسیپٹیو نہیں رہا فار لانگ ٹائم، اور بڑی جدوجہد کرنی پڑی 18ویں ترمیم تک جانے میں. اور پھر جب 18ویں ترمیم ہو گئی تو پھر صوبوں سے نیچے ان اختیارات کو بھیجنے میں ایک نئی جدوجہد کی کہانی ہے جس میں وہ لوگ جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں وہ اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اب صوبائی اسمبلی میں جو بات ایک قانون کی بات ہے، میرے اس پہ تحفظات ہیں، بالکل ہیں، اور میں نے ان پر کھل کر بات بھی کی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. نہ صرف کیس قانون پر ہیں، اس سے قبل بننے والے تمام قوانین پر ہیں، کیونکہ میں اس بات پہ ایسے کنونسڈ ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کے امپاورڈ سسٹم کے بغیر ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی لوگوں تک جا نہیں سکتے. جتنی مرکزیت ہوگی طاقت میں اتنی ڈویڈنڈز کے لوگوں تک پہنچنے میں دقت ہوگی. تو یہ تو ایک بڑا سیٹلڈ بات ہے، اس پہ کوئی بہت لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے. قوانین کے اندر کیا سکم ہے کیا نہیں ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر بات ہوتی رہے گی. یہ بڑی بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوکل گورنمنٹس کے نظام کو ایک آئینی تحفظ دیا جائے، ان کی مدت کو آئینی تحفظ دیا جائے. یہ کسی عمران خان کی ومز پہ نہ ہو کہ کسی اے پارٹی جو ان کے اوپوننٹ ہیں ان کی حکومت ہو اور ان کی حکومت میں اگر لوکل گورنمنٹس کسی اور پارٹی کی ہیں تو یک جنبش قلم وہ سارے ختم کر دیں اور ایکٹ ہی بیچ میں سے ختم ہو جائے اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہی کوئی نہ ہو. اور نہ اس ملک کی عدالت عالیہ، نہ اس ملک کی عدالت عظمیٰ، نہ ان صوبوں کی ہائی کورٹس 4 سال تک وہ کوئی آرڈر پاس کرنے کی جسارت نہ کر سکیں کہ ایک مطلق العنان حکمران بیٹھا ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا اور لوکل گورنمنٹس کے بغیر ایک تماشا بنا رہے. تو اس قسم کی ال پریکٹسز کو جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئیں ان سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ ترمیم، کیونکہ یہ ہم کسی قانون میں یا صوبائی اسمبلی میں پاس نہیں کر سکتے. اب آپ کی یہ بات کہ غیر سیاسی ایک بندوبست، وہ اس کی کمپوزیشن کی بات ہے. کمپوزیشن پہ آپ معترض ہو سکتے ہیں لیکن فنکشنز از اے ڈفرنٹ. نہیں، مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے سارا ملبہ ڈال دیا عمران خان کی دور حکومت پہ. وہ تو 2018 میں آئے نا، یہ ایکٹ تو 2010 میں پاس ہوا. اس کے بعد کون تھا پنجاب میں؟ کس کی گورنمنٹ تھی؟ آپ لوگوں کی تھی نا. تو آپ نے بھی صرف 2 سال سے زیادہ چلنے نہیں دیا، تو 8 سال آپ لوگوں نے کیوں نہیں کروا لیا سارا کچھ؟ ایک مالک صاحب یہی دیکھیں نا، اس میں یہ فرق ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ایک بات پہ آج آپ نے بحث کھولی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بحث کھولی ہے. ہم مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی صوبے یا صوبائی اسمبلی کے اختیار کار سے باہر ہے اور وہ پارلیمان آف پاکستان نے کرنا ہے. اور ہم نے ان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کلیکٹو ول، آپ دیکھیں اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ کسی ایک نقطے پر تمام سیاسی جماعتیں، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ قائد اعظم بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، سب یونینیمس یہ ریزولوشن پاس کر کے
پارلیمان کو بھیج رہے ہیں کہ آپ ایک نیا باب آئین کے اندر داخل کریں، ایسے ہی داخل کریں جیسے کامن ویلتھ کے نہیں میں تو کم و بیش تمام ممالک دیکھیں میں، ملک صاحب میں نے ہندوستان میں ہے، ساؤتھ میں نے افریقہ تو میں ہے، انٹرو میں ہم کہا تھا آئینی تحفظ دینے کی، مالک صاحب ہم میری سنیں نا، ہم اس کو آئینی تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ کی کوئی بھی وقت بغیر الیکٹڈ لوکل باڈیز کے نہ ہو، ہم اس کو وہ نہیں میں آپ کی بات اس میں تو ہمارا کوئی اور انفنشڈ ایجنڈا ہے ملک صاحب، اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. دس از اے ویری گڈ ڈاکیومنٹ، پرفیکٹ ڈاکیومنٹ ہے، میں تو اس کی جتنی تعریف کروں کم ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نیت کے اوپر سوال اٹھ جاتے ہیں نا. 8 سال آپ کی گورنمنٹ رہی، کچھ نہیں ہوا. آج آپ کی گورنمنٹ نے بل پاس کیا، سن لیں میرا سوال بہت سن لیں، پھر ایسے نہیں، مجھے سوال کر لینے دیں. تو 8 سال کچھ نہیں کیا. پھر عمران خان کی گورنمنٹ نے جو بھی چینجز کی، بہت دکھ ہوا سب کو. پھر آپ آگے، آپ کی گورنمنٹ دوبارہ آ گئی، آپ نے کہا نہیں لوکل باڈیز کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو قانون آپ بناتے ہیں آپ آئینی گارنٹی چھوڑ دیں. ابھی وہ تو اس کے اندر تو سب کا کنسنسس چاہیے. یہ جتنی اچھی باتیں تھیں یہ بھی تو آپ اپنے قانون میں لا سکتے تھے کہ پنجاب کے اندر یہ مدت ہوگی، پنجاب میں یہ نہیں ہٹ سکتا، یہ تمام چیزیں سوائے 148 نکال کے یہ باقی تمام چیزیں تو آپ قانون میں لا سکتے تھے. کسی نے منع نہیں کیا ہوا تھا کہ پنجاب کے اندر تو لازم ہو جاتا اگر الفاظ میں، نیت میں اور کام میں تضاد نہ ہوتا. میرا سوال یہ ہے، واٹ اسٹاپس یو فرام برنگنگ آل دس ان لا؟ نہیں آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے اس کو اس پیرائے میں رکھا. اب یہ جو قانون ہے اس کے 2 حصے ہیں جو آپ جس قانون کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایک قانون اس کی کمپوزیشن پہ، ایک قانون اس کے فنکشنز پہ. جہاں تک فنکشنز کا تعلق ہے، فنکشنز میں یہ لیونگ اے سائڈ جس میں کچھ کانسٹیٹیوشنل سائڈ ہے، جس میں فائنانس کمیشنز کی بات ہے، جس کو ہم اس قرارداد کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ تحفظ فراہم کریں کہ کانسٹیٹیوشن اس کو ڈیل کرے کہ اگر نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے تو پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہو، اور پروونشل فائنانس کمیشن ان ریسورسز کو اس فارمولے کے تحت آگے فردر ڈسٹرکٹس کی حد تک نیچے بھیجے. اچھا ایک چیز سمجھا دیں مجھے، ایک چیز سمجھا دیں کائنڈلی، ایک چیز سمجھا دیں جو میں نے میں اسی سے لنک ہے، میرا اسی سے سوال ہے تاکہ میں چاہ رہا ہوں جو میری ریڈنگ ہے، میں آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو لنک کریں نیشنل فائنانس کمیشن سے تاکہ وہ جو فائنانس کمیشن ریسورسز ایلوکیٹ کرے وہ نیچے جائیں، رکے نہ. بالکل سمجھ آتی ہے. لیکن یہ بتا دیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن اگر لنک نہیں بھی ہوتا نیشنل فائنانس کمیشن سے تو پروونشل فائنانس کمیشن تو بنانا آپ پہ لازم تھا نا. وہ تو نہیں بنایا آپ لوگ، وہ نہیں بنا رہے آپ لوگ، اس پہ کب غم کیا ہے؟ دیکھیں وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ڈیل نہیں ہو سکتا. اس کو جس حد تک تھا وہاں پہ کر دیا. میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے آپ نے اپنے سوال میں کچھ ایسی توجہ طلب بڑی انتہائی ضروری باتیں کی ہیں کہ جن کے جواب دینے کے لیے مجھے کم از کم 6-7 جملے تو بولنے پڑیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک آپ کی اس بات کے ساتھ میں خود متفق ہوں، میں بالکل کچھ قوانین پر جن کی کمپوزیشن میں ڈائریکٹ ایسی صورت پیدا نہیں ہوتی جس میں امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ یونین کاؤنسل کی سطح پہ ہو، ان کے پاس بہت سارے وسائل وہاں پہ ہوں، اور جو لوکل فنکشنز ہیں جو لوکل نالج کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کو وہیں پر ہونا چاہیے. تو اس بحث میں ہم رہے. اس ایکٹ نے جس ایکٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے اس کی کمپوزیشن کا. میں نے ابھی تک آپ کا جتنا اعتراض سنا ہے آپ کو اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض ہے، اس کے فنکشنز پر آپ نے اعتراض نہیں کیا. اس پہ بھی ہے بڑا سیریس اعتراض ہے، چیزوں کو ڈیل سیریس اعتراض ہے. آپ نے پاورز لے کے سیکرٹریز کو دے دی ہیں، آپ نے مقامی نمائندوں سے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز لے کے سیکرٹریز کو دے دی. الاؤ می ٹو سے مالک صاحب سن تو لیں یار، سنیں تو صحیح نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ایکٹ میں کچھ قوانین جب آپ بناتے ہیں، کوئی بھی ایکٹ آپ بناتے ہیں تو اس ایکٹ کے اندر آپ کے کچھ جو پاورز آپ نے دی ہیں ان پاورز میں کوئی کمی بیشی اس سے قبل دیے گئے ایکٹس میں بہت ساری چیزیں آئیڈیل نہیں تھیں، اس سے پہلے دیے گئے ایکٹ کے اندر کچھ چیزیں آئیڈیل نہیں تھیں.
تو دا ہسٹری آف دیز لوکل گورنمنٹ ایکٹس جو آپ نے اپنے انٹرو میں خود بھی جب آپ میرے سے بات کر رہے تھے تو اس سے پہلے جو آپ اپنی پوری سٹیٹمنٹ آپ کی تھی اس میں آپ نے ذکر کیا. میں آپ کو اس کے ساتھ ایسے چلاتا ہوں کہ اگر آپ مجھے صرف اتنا موقع دے دیں کہ جو 1935 کا میونسپل ایکٹ تھا پری پارٹیشن میں کہتا ہوں اور پوسٹ پارٹیشن اگر آپ بات کر کے لے جائیں تو اس میں جتنے قوانین بھی آئے میٹ بھی بیڈیز لا میٹ بھی بعد میں جنرل ضیاء الحق کے 1979-83 کے قوانین یا میٹ بھی PLGO 2001 یا میٹ بھی 2013 لا یا میٹ بھی 2018 لا یا دین میٹ بھی 2020 لا یہ سارے 9 قوانین کم و بیش ایک دوسرے کا چربا تھے. کمپوزیشن میں فرق آتا رہا. کبھی آپ نے ناظم کہہ دیا, کبھی آپ نے چیئرمین کہہ دیا, کبھی آپ نے کہا یہ 2 پینل بنا کے لڑیں گے, کبھی آپ نے کہا یہ وارڈز کے ساتھ رہیں گے. ان بٹوین کورٹس کی انٹروینشن ہوئی اور کورٹس نے کہا کہ لوکل گورنمنٹس کو مقامی سطح پہ پارٹی کی بیسس پہ ہونا چاہیے. اب یہ جو پارٹی کی بیسس پہ پہلا الیکشن کرایا وہ بھی PMLN کی گورنمنٹ نے کرایا اور جب وہ PMLN کی گورنمنٹ نے پارٹی بیسس پہ الیکشن کرایا آپ کو پتہ ہے تو اس وقت تقریباً 99.99% PMLN کی وکٹری تھی اور پورا پنجاب کلین سویپٹ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر آپ کی جو رائے ہے کمپوزیشن پہ اس کی ایک اہمیت ہے. اچھا فنکشنز میں بھی کہ یہ فنکشنز جو ہیں ان کو زیادہ فائنینشیل امپاورمنٹ ان فنکشنز میں دے دی جائے, مے بی کہ ان کو زیادہ ایگزیکٹو امپاورمنٹ دے دی جائے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اس قرارداد کا مدعا اسی ایکٹ کو ساتھ رکھ کے ذرا تھوڑا سا نوعیت میں مختلف ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ طے کر دیں, آئین میں طے کر دیں کہ لوکل گورنمنٹس کے اندر تعطل نہیں آئے گا. ایکٹ تو میجورٹی پارٹی کا رائٹ ہے, وہ جو پاس کرے گی. ایز اسپیکر واٹ کین آئی ڈو اینڈ واٹ کین آئی سے, میں نے تو ووٹ کاؤنٹ لینا ہے, جو میجورٹی کہے گی وہ ہو جائے گا اور مجھے وہ کرنا ہے. لیکن اس ایک قرارداد میں ہم وہ راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمان یہ مناسب سمجھے تو ہم متفقہ طور پہ یہ بھیج رہے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا ہے جس میں اپوزیشن گورنمنٹ سب شامل ہیں کہ ان کو آئینی تحفظ دے دیں. آئینی تحفظ کس چیز کو دیں؟ ان کی مدت کو, ان کے انتخاب کو. اس میں طے کر دیں کہ کبھی بھی کسی کی ومس پہ نہیں رہ جائے گا کہ کوئی اگر الیکشن نہ کروانا چاہے. یو ہیڈ مور دین 7 منٹس. میں 2 سوال سن لیں. آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ اگر وہ ہوگا آئینی تو تب ہی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ